بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک یعقوب بن ریاض نامی لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں جادو تھا۔ ویسے تو مصر میں بے شمار لوہار تھے جو اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس یعقوب نامی لوہار کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ جس چیز کا نقشہ ایک دفعہ دیکھ لیتا، اس کو لوہے سے اپنی عظیم مہارت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے تیار کرتا کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی۔ یہ نہ صرف تلواریں بلکہ تیر کمان، خنجر اور لوہے سے بے شمار ہتھیار وغیرہ تیار کرتا تھا۔ اسے جو کوئی شخص جیسی چیز تیار کرنے کو کہتا، یہ اسے تیار کر دیتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص ہنر دیا تھا وہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ کام اسے وراثت میں ملا تھا۔ پہلے اس کا دادا یہ کام کیا کرتا تھا، بعد میں اس کے والد نے یہی لوہار کا کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی۔ اس کے والد ریاض کی یہ اکلوتی اولاد تھی۔ ریاض نے اپنے بیٹے یعقوب کو تعلیم دلوانے کی بہت کوشش کی۔ اس کو 3 دفعہ مختلف مدرسہ میں داخل کروایا، لیکن اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اور یہ وہاں سے بھاگ آتا تھا۔ ریاض نے اپنے بیٹے یعقوب پر بہت زیادہ سختی کی کہ کسی بھی طرح سے یہ پڑھ سکے، لیکن یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور آئے روز ہی مدرسہ چھوڑ کر واپس گھر آ جاتا۔ جب مدرسہ کے اساتذہ نے ریاض کو سمجھایا کہ تمہارا بیٹا کسی بھی طرح سے پڑھائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ یہ پڑھتا ہے، نہ اس کا دل لگتا ہے اور نہ ہی یہ محنت کرتا ہے، آخر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن ریاض نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کام پر لگا دیا اور کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے عالم بنو اور اس قوم کی خدمت کرو اور اپنے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ، لیکن بدقسمتی سے تم تعلیم حاصل کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا اب تم میرے ساتھ کام کرو گے۔ یعقوب کے والد ریاض نے محسوس کیا کہ یعقوب بہت دل لگا کر کام کرتا ہے، بڑی دلچسپی سے ہر چیز کو سیکھنے میں محنت کرتا ہے، جبکہ پڑھائی میں یہ بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ نہ اس کا پڑھنے میں دل لگتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی کوشش کی۔ پھر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ ماں کے پیار نے اسے مزید بگاڑ دیا اور کہا کہ اگر میرا بیٹا نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، آپ اسے یہی ہنر سکھا دیں۔ آخر آپ کے والد نے بھی ساری زندگی یہی کام کیا اور آپ کو پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا۔ اب آپ بھی اپنے بیٹے کو یہ ہنر منتقل کر دیں تاکہ کل کو یہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کی نوکریاں کرتا پھرے یا در در کے دھکے کھائے۔ کم از کم اس کے پاس ہنر تو ہوگا۔ پہلے تو ریاض نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے یعقوب کو سختی سے کہا تھا کہ میں تمہیں لوہار کا کام نہیں سکھاؤں گا، تمہیں صرف پڑھنا ہی ہوگا۔ جب یعقوب پڑھنے میں ناکام ہوا تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے بیٹے یعقوب کو اپنے ساتھ کام پر لگا دیا، لیکن یعقوب جتنا پڑھائی میں ناکام رہا اتنا ہی اس لوہار کے کام میں مہارت حاصل کر گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے باپ ریاض سے بھی زیادہ صفائی تھی، زیادہ مہارت تھی، کیونکہ جب یعقوب لوہار کے کام کو اچھی طرح سمجھ گیا تو جب لوگ ریاض کے پاس ہتھیار بنوانے یا کوئی بھی چیز تیار کروانے کے لیے آتے تو وہ ریاض سے کہتے تھے کہ ہمارا یہ ہتھیار آپ کی بجائے آپ کا بیٹا یعقوب تیار کرے، کیونکہ ایک تو آپ کا بیٹا زیادہ پھرتیلا ہونے کی وجہ سے یہ کام بہت ہی کم وقت میں کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں زیادہ نفاست ہے۔ جب ریاض یہ بات سنتا تو ایک طرح سے خوش بھی ہوتا تھا کہ میرا بیٹا چلو اس کام میں قابل بن چکا ہے، لوگ مجھ سے زیادہ میرے بیٹے کے کام کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر آہستہ آہستہ ریاض صرف لوگوں سے آرڈر لیتا، جبکہ سارا کام اس کا بیٹا یعقوب کرتا تھا۔ تقریباً 10 سال تک یعقوب نے اپنے والد کی شاگردی میں کام کیا اور اس کے بعد یعقوب لوہار کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو شہرت یعقوب کے دادا اور والد کو نہ مل سکی وہ اس کے حصے میں آئی۔ یعقوب کے کہنے پر اس کے والد ریاض نے کارخانے میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ پرانے گاہک ریاض سے ادھار کرتے تھے، جو کہ یعقوب کو بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ وہ سختی سے کہتا تھا کہ جس نے بھی جو بھی کام کروانا ہے وہ دینار پیشگی ادا کرے۔ اس وجہ سے ریاض کبھی کبھار ہی کارخانے میں آتا تھا، جبکہ سارا کام یعقوب اس کے بیٹے نے سنبھال لیا تھا۔ ایک دن یعقوب اپنے کام میں مگن تھا کہ اسے ایک بہت ہی بری خبر ملی کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی
یعقوب نے اپنا کارخانہ بند کیا اور فوری اپنے والد کے پاس جا پہنچا۔ یعقوب کو اپنے والد ریاض کی موت نے غم سے نڈال کر دیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک یعقوب نے اپنا کارخانہ بند رکھا، کیونکہ اپنے والد کے دکھ میں اس کا اب کام کرنے کو دل نہیں لگتا تھا۔ پھر والد کی وفات کے 1 سال بعد یعقوب کی والدہ نے اس کی شادی کر دی۔ شادی ہونے کے بعد بھی یعقوب کافی سست اور کاہل بن چکا تھا۔ اس کا اپنا کارخانہ کھولنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ یعقوب کی ماں اسے بہت سمجھاتی تو یہ کبھی کبھار کارخانے میں کام کرنے چلا جاتا، حتیٰ کہ یعقوب کے والد ریاض کا بنایا گیا سارا نام اب خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ گاہک آتے تھے اور کارخانے کو بند دیکھ کر واپس لوٹ جاتے تھے، جس سے اب یعقوب کو بھی نقصان ہو رہا تھا۔ اور اب تو اس کی شادی ہو چکی تھی۔ جب یعقوب کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ اپنے باپ کے غم سے نہیں نکلا تھا کہ اس کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، جس سے اس کے اندر مزید مایوسی پیدا ہو گئی اور اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ یہ اپنے کارخانے کی طرف منہ بھی کرے، حتیٰ کہ گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس کی بیوی اسے بہت سمجھاتی کہ اب ہمارا ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اس کی بیوی کی بات یعقوب کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ سے محنت شروع کی اور اپنے پورے قبیلے وساوا میں دوبارہ سے اس کا نام گونجنے لگا۔ لیکن یہ اس وقت بہت زیادہ مشہور ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس کے کارخانے پہنچے اور اسے کہا کہ تم میری فوج کے لیے تلواریں تیار کرو۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص وزیر علی بن سفیان ایک دفعہ قبیلہ وساوا میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ رش ہے۔ علی بن سفیان نے سوچا کہ شاید یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ اپنے گھوڑے سے اتر کر جب اس جگہ پہنچے تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، چونکہ یہ ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جس کے اندر یہ یعقوب نامی لوہار لوہے سے مختلف چیزیں بناتے تھے، جبکہ رش اس وجہ سے لگا ہوا تھا کہ لوگ اس سے خرید و فروخت اور اس سے نئی چیزیں بنوانے کا لین دین کر رہے تھے۔ علی بن سفیان سے بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے جب یعقوب کے ہاتھ سے بنی تلواریں دیکھی تو ششدر رہ گئے۔ اتنی نفاست اور معیار سے بنائی گئی تلواریں جو بھی دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ علی بن سفیان نے دگنے دینار دے کر فوری طور پر اس سے ایک تلوار خریدی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل پہنچے اور اس سارے ماجرے سے آگاہ کیا، اور جو علی بن سفیان نے تلوار خریدی تھی وہ تلوار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ ایک چھوٹے سے قبیلے میں بیٹھا شخص اس قدر کاریگر ہے کہ شہر کے بڑے بڑے کاریگروں کو اپنے کام میں مات دے رہا ہے۔ چند دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو ساتھ لیا اور اس لوہار یعقوب کے کارخانے جا پہنچے۔ جب یعقوب نے سلطان کو دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سلطان نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جس میں یہ اپنی بنائی گئی تلواریں سلطان کو فروخت کرے گا۔ تلوار کے دام وغیرہ طے ہو گئے اور یعقوب نامی لوہار اس معاہدے کے تحت سلطان کو تلواریں یعنی کہ ہتھیار بنا کر فروخت کرنے لگا۔ جب یعقوب نامی اس لوہار کا سلطان صلاح الدین ایوبی سے معاہدہ ہوا تو اس کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی۔ پورے مصر سے لوگ دور دراز سے چل کر اس لوہار یعقوب کے گاؤں پہنچتے اور اس سے تیر کمان، تلواریں، خنجر اور دیگر ہتھیار خریدتے تھے۔ پہلے اس یعقوب لوہار کو کوئی نہیں جانتا تھا ماں سوائے اس کے قبیلے والوں کے، لیکن اب پورا مصر، فلسطین اس کو جان چکا تھا اور اس کی وجہ شہرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے بنائے گئے ہتھیار تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ معاہدے کے تحت 1 سال تک یعقوب لوہار سلطان کو تلوار، خنجر اور دیگر ہتھیار بنا کر دیتے رہے۔ اس کا کام اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اس نے آخر سلطان سے معذرت کی اور کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، میرے پیٹ میں ہر وقت درد رہتا ہے، مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، لہٰذا میں آپ کو اب مزید ہتھیار بنا کر نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اب صرف آرام کرنا چاہتا ہوں اور اپنی روزی روٹی کے لیے ہلکا پھلکا سا کام کیا کروں گا، لہٰذا آپ اپنے ہتھیاروں کے لیے کسی اور لوہار سے معاہدہ کر لیں یا کوئی اور راستہ نکال لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی بات سن کر مایوس ہوئے، لیکن اس لوہار نے جب کہا کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے اور مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، یعنی کہ میں بیمار ہو چکا ہوں، لہٰذا
آپ یہ کام کسی اور لوہار کے ذمہ لگائیں۔ تو سلطان بھی خاموش ہو گئے۔ سلطان نے اسے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ سلطان نے اسے ایک تھیلی دینار کی تحفے میں دی۔ یعقوب لوہار خوشی سے وہ دینار لیے اپنے کارخانے پہنچ گیا۔ پھر یہ بظاہر تھوڑا کام کرنے لگا۔ مصر کے دیگر شکاری لوگ جب اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ ہمیں مزید تلواریں، خنجر اور تیر کمان بنا کر دو، تو یہ ان سے بھی کہتا کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں، میرے جسم میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، لہٰذا میں اب آپ لوگوں کو ہتھیار بنا کر نہیں دے سکتا۔ آپ اس کے لیے کسی اور لوہار کا بندوبست کریں۔ تقریباً 1 ماہ تک اس کے پاس گاہک آتے رہے، لیکن یہ سب سے یہی بات کہتا رہا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ گئے، چونکہ خود ہی اس نے کہا تھا کہ میری صحت صحیح نہیں رہتی، لہٰذا میں بہت کم کام کرتا ہوں۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ 15-20 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اپنے دیگر سپاہیوں کے ساتھ فلسطین سے مصر واپس لوٹ رہے تھے کہ ان کا گزر یعقوب نامی لوہار کے گاؤں وساوا سے ہوا، تو سلطان نے علی بن سفیان سے کہا یہاں پر یعقوب لوہار رہا کرتا تھا۔ جب سلطان علی بن سفیان اس یعقوب لوہار کے کارخانے پہنچے تو معلوم ہوا کہ پچھلے 2 ماہ سے یعقوب لوہار کارخانے نہیں آ رہے۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا تو کسی نے کھل کر بات نہ کی۔ ایک بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، یعقوب لوہار حاملہ ہو چکا ہے اور یہ خبر پورے قبیلے میں پھیل چکی ہے، لیکن لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ بہت مالدار آدمی بن چکا ہے۔ اس کے گھوڑوں کے استبل ہیں اور اس نے محل نما گھر تیار کیا ہے۔ اس کے پاس نوکر چاکر ہیں۔ سلطان نے کہا کہ وہ تو آج سے 15-20 سال پہلے کام چھوڑ چکا تھا جب وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس وقت تک تو وہ اتنا امیر انسان نہیں تھا، اب اس کے پاس اتنی مال و دولت کہاں سے آئی؟ تو اس میں بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، تقریباً 2 ماہ پہلے تک وہ کام کرتا رہا ہے اور بے شمار کام کرتا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 15-20 سال سے کام نہیں کر رہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ لگاتار کام کرتا رہا ہے، فقط 2 ماہ پہلے اس نے کارخانے آنا بند کیا، اور وجہ یہ تھی کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول چکا ہے، جبکہ مختلف حکیموں نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ حاملہ ہو چکا ہے۔ وہ اس ڈر سے اب کارخانے نہیں آتا۔ ایک تو اس کی صحت اب بگڑ چکی ہے، جبکہ دوسرا وہ حاملہ ہو چکا ہے۔ اس بزرگ کے یہ الفاظ سن کر سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور دوسرا جائے۔ سلطان نے اس بزرگ سے یعقوب لوہار کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور سیدھا اس کے گھر پہنچے۔ جب یعقوب لوہار نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے وزیروں سپاہیوں کو دیکھا تو ایک دم سے ڈر گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی چور اپنی چوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلطان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، سوچا تمہارا پتہ کر لیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے 2 ماہ پہلے کارخانے سے کام بند کیا ہے، کیونکہ تمہاری طبیعت اب کافی بگڑ چکی ہے۔ اس نے کہا جی سلطان معظم، میری صحت اب ٹھیک نہیں ہے۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم نے تو مجھے 15-20 سال پہلے کہا تھا کہ تم کام چھوڑ رہے ہو، جبکہ تم اب تک کام کرتے رہے ہو، اور اب 2 ماہ پہلے تم نے کام چھوڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعقوب نے ڈرتے ہوئے کہا سلطان معظم، میں بس تھوڑا بہت کام کیا کرتا تھا جس سے میرے بچوں کا پیٹ پلتا رہے اور گھر کا ہلکا پھلکا چولہا جلتا رہے، جبکہ 2 ماہ پہلے سے میری طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو سلطان اور علی بن سفیان کی روح تک لرز گئی، چونکہ یہ ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا، جبکہ اب اس کا پیٹ ایک بڑی دیگ کی مانند پھیل چکا تھا۔ مزید سلطان نے اس کی صحت کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ اب صرف چارپائی پر لیٹا رہتا ہے۔ یہ اپنا پیشاب، پخانہ وغیرہ بھی چارپائی پر ہی کرتا ہے، چونکہ مختلف حکیموں نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، اور ایک حکیم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم حاملہ ہو۔ اچانک یعقوب لوہار رونے لگا۔ سلطان نے اسے حوصلہ دیا اور پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرتے رہے ہو، جبکہ تمہارے گھر میں فقط 2 نوکروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو یعقوب لوہار نے روتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، میرے 3 بیٹے تھے اور وہ تینوں مجھے چھوڑ گئے ہیں، جبکہ میری بیوی آج سے 6 ماہ پہلے انتقال کر گئی تھی۔ سلطان نے کہا تمہارے بیٹے تمہیں کیوں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ تم تو ان کے ساتھ بڑے وفادار تھے؟ سلطان کے یہ الفاظ سن کر
یعقوب لوہار داڑے مار کر رونے لگا اور کہا سلطان معظم، میرے بیٹوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ جب سے میں بستر مرگ پر لگا ہوں نہ میں کما سکتا ہوں اور میری وجہ سے گھر میں بدبو کا ڈیرا رہتا ہے۔ سلطان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، شاہی طبیب تمہارا علاج کرے گا۔ یہ کہہ کر سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تم فوری جاؤ اور شاہی حکیم کو یہاں پر لے کر آؤ، وہ یعقوب لوہار کا چیک اپ کر کے بتائے کہ اس کی کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کرے۔ سپاہی گیا اور شاہی حکیم کو لے کر یعقوب لوہار کے گھر پہنچا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان شاہی حکیم کے پہلے سے منتظر تھے۔ سلطان نے اسے کہا کہ یعقوب کا مکمل چیک اپ کرو اور بتاؤ کہ اسے کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ شاہی حکیم نے کافی دیر لگا کر یعقوب لوہار کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو مایوسی بھرا جواب دیا کہ سلطان معظم، یہ اب لا علاج ہو چکے ہیں، چونکہ اس کے پیٹ میں پانی بھر چکا ہے اور اس کے جسم کی دیگر ہڈیوں میں بھی پانی بھر چکا ہے اور اس کے پیٹ میں کوئی رسولی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہر آئے روز اس کا پیٹ مزید پھولتا جائے گا۔ یہ یعقوب لوہار فقط چند دنوں کا مہمان ہے۔ یہ سن کر یعقوب رونے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کافی وقت یعقوب لوہار کے پاس گزارا اور اسے حوصلہ دیتے رہے کہ تم نے ہماری سلطنت کی بہت خدمت کی ہے، تم نے مسلمان فوج کو ہتھیار مہیا کیے جس کی وجہ سے ہم نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے، تم گھبراؤ نہیں، بے شک ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر یعقوب لوہار نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے اور پورے عالم اسلام کی فوج سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سلطان نے کہا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر یعقوب نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو میں معافی کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ سلطان نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا بوجھ اتارنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ یہ راز، یہ بوجھ میرے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ سلطان نے کہا تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے جو کہا وہ سن کر سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یعقوب لوہار نے کہا کہ سلطان معظم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے فقط 2 ماہ پہلے کام چھوڑا ہے، اس سے پہلے 15-20 سال میں نے دن رات کام کیا ہے۔ میں نے تلوار، خنجر، تیر کمان اور دیگر ہتھیار بنائے اور فروخت کیے، جبکہ آج سے 20 سال پہلے جب میں آپ کے پاس گیا تھا تو میں نے آپ کو جھوٹ بولا تھا کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے اور میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیا ہم تمہیں تمہارے کام کی اجرت نہیں دیتے تھے، یا ایسی کون سی وجہ تھی کہ تم نے ہمیں اپنی صحت کے بارے میں جھوٹ بولا اور ہمیں ہتھیار نہ دیے؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم، وجہ یہ تھی کہ عیسائی فوج کے کمانڈر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے آپ سے 3 گنا زیادہ اجرت دینے کا وعدہ کیا۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم جتنا عرصہ کام کرو گے، جتنے بھی ہتھیار بنا سکتے ہو، وہ سب تم ہمیں فروخت کرو گے اور یہ راز رہے گا، جبکہ ہم تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسبت 3 گنا زیادہ اجرت دیں گے۔ سلطان معظم، میں اس وقت لالچ میں آ گیا تھا اور میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، میں نے زیادہ رقم کا لالچ کیا اور ساتھ میں عیسائی کمانڈر آئے روز میری دعوت کرتے تھے، جس میں مجھے شراب و کباب سے نوازا جاتا، انتہائی حسین لڑکیاں میرے سامنے پیش کی جاتی، جن کے ساتھ میں ساری رات لطف اٹھاتا۔ میں اسلامی احکام کو بھول گیا تھا۔ بدقسمتی سے میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے یہ کام زیب نہیں دیتے۔ بس دولت کا نشہ اور عورتوں کے حسن نے مجھے دین سے غافل کر دیا تھا اور میں شباب و کباب میں پڑ چکا تھا۔ میں جو چیز زبان سے نکالتا مجھے وہ میسر کر دی جاتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سپاہیوں کے لیے ہتھیار بنانا بند کر دیے، اور پھر میں نے جتنے بھی ہتھیار بنائے وہ میں عیسائیوں کو فروخت کرتا رہا، جس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ اجرت ملتی تھی، جس سے میں نے بہت زیادہ زمین خریدی، یہ محل نما گھر بنایا، اس کے علاوہ 2 گھر اور بنائے جس میں آج میرے بیٹے رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس نوکر چاکر، دنیا کی ہر نعمت آ گئی۔ یہ سن کر علی بن سفیان کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے یعقوب، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بنائے گئے ہتھیار جو تم نے دشمن ملک کو فروخت کیے، جو ہماری فوج کے خلاف استعمال ہوئے، تمہارے ہتھیاروں سے نہ جانے کتنے مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ یہ سنتے ہی یعقوب لوہار
بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور کہا کہ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے جو پیٹ درد کا جھوٹ بولا تھا وہ آج سچ ہو کر میرے سامنے آیا ہے، اور سچ بھی اتنا عبرتناک ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی دنیا گوا دی، اپنی اولاد گوا دی اور آخرت بھی گوانے والا ہوں۔ میں آپ سب سے اور تمام مسلمانوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ بہت ہی بڑا خسارے کا سودا کیا، جس کی سزا مجھے اب دنیا میں مل رہی ہے اور آخرت میں بھی شاید مجھے اللہ معاف نہ کرے۔ یعقوب لوہار کی یہ ساری داستان سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ یعقوب آج اس حال میں کیوں ہے، اس کی پورے ملک میں بدنامی کیوں ہو رہی ہے، لوگ اسے حاملہ کیوں کہہ رہے ہیں، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو اس نے اپنے ملک، اپنی سرزمین، اپنے مسلمان فوجیوں کے ساتھ کیا، اس کا بدلہ اللہ اس سے خوب لے رہا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ سلطان نے یعقوب سے صرف اتنا کہا کہ آج جس حال میں تم ہو اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم نے اس ملک و قوم کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے دولت کے لالچ میں آ کر ہمیں دشمن کے سامنے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج وہی دولت تمہارے کسی کام کی نہیں، نہ دولت نے تم سے وفا کی اور نہ تمہاری اولاد نے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن کو ہتھیار فراہم کر کے انہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں طاقتور بنائے، اور نہ بار برداری کے جانور، گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ فراہم کرے، اور نہ کوئی ایسی چیز جس سے ہتھیار اور بار برداری کے انتظام میں مدد لی جاتی ہے۔ یہ سب کرنا بہت بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس بڑے ہوئے پیٹ کی وجہ سے تم دنیا میں ذلیل ہو چکے ہو۔ تم نے جو ناجائز طریقے سے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کا خون بہا کر اتنی زیادہ دولت اکٹھی کی، آج وہ تمہارے کسی کام کی نہیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ تم نے بے شمار مسلمانوں کے گھر برباد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں جو تمہارا حال دیکھ رہا ہوں وہ کسی بھی عبرتناک سزا سے کم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان علی بن سفیان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اپنے محل لوٹ گئے، اور فقط 2 دن بعد سلطان کو اطلاع ملی کہ یعقوب لوہار انتقال کر گیا ہے۔